علی گڑھ کے اقلیتی کریکٹر کو کس نے ختم کروایا؟ کانگریس نے ختم کروایا۔ بڑے بڑے جو فسادات ہوئے، چاہے وہ پوری ہسٹری آپ دیکھ لیجئے، جس میں لاکھوں مسلمان مارے گئے، جس میں ایک پولیس والے کو بھی کبھی سزا نہیں ملی، وہ کون ہے؟ وہ کانگریس ہے۔ ان کے جرائم جو ہیں وہ بڑھتے چلے گئے، اور اس کے بعد اوقاف پر انہوں نے قبضے کیے، وقف کی بڑی بڑی زمینوں پر انہوں نے قبضے کیے۔ یہاں نہرو بھون جو ہے وہ کانگریس کے زمانے میں وقف کی زمین میں بنایا گیا، اندرا بھون کانگریس کے زمانے میں وقف کی زمین میں بنایا گیا، کہ جو بڑی بڑی مثالیں ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ دہلی میں بھی جو بہت قیمتی بڑی بڑی زمینیں وقف کی ہیں، وہ سب کانگریس لیڈروں کے قبضے میں ہیں یا حکومت کے قبضے میں ہیں۔ انہیں نقلی طور کے اوپر اعلان کر دیا کہ 123 زمینیں جو ہیں وہ چھوڑ رہے ہیں، جبکہ وہ زمینیں انہیں چھوڑی نہیں ہیں، وہ پہلے ہی سے وقف بورڈ کے پاس ہیں، اور جو گورنمنٹ کے قبضے میں زمینیں ہیں وہ نہیں چھوڑی انہوں نے، اور بہت سی زمینوں کو انہوں نے اس کے ریکارڈ غائب کر دیے ہیں، کہ جس پر بڑے بڑے ہوٹل بنے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے مال بنے ہوئے ہیں، انہوں نے اس کو کانگریس نے بالکل ہی اس کو چھوا تک نہیں دیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ بی جے پی نے بابری مسجد کو شہید کیا، وہ ہمارے دل پر داغ، وہ داغ ہے ہمارے دل کے اوپر، لیکن کانگریس نے مہرولی میں 6 مسجدوں کو شہید کیا ابھی 2 سال کے عرصے، جس میں غوثیہ مسجد ہے کہ جو 700 سال پرانی مسجد ہے۔ بابری مسجد 500 سال پرانی ہے، غوثیہ مسجد 700 سال پرانی، کہ جس کو بلڈورو، جس کی تصویریں ہم نے پوسٹر وغیرہ بہت زیادہ تعداد میں چھاپی تھی جب ہم نے پروٹیسٹ ہم لوگ کر رہے تھے اس وقت، تو وہ اس کی تمام تصویریں موجود ہیں، جہاں پریس میں یہاں بھی پیش کی جا چکی ہیں۔ تو اس کو بلڈوزر سے گراتے ہوئے اس کو تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور 6 مسجدیں 5 مسجدیں ایسی ہیں جن کا کوئی نشان ہی نہیں رہا، نام و نشان ان کا مٹا دیا گیا بالکل خط، اور اس پر بڑے بڑے مال بنانے کی پلاننگ کر لی گئی ہے اس کے اوپر۔ اسی طرح سے درگاہ شاہ مرداں کی جو تمام مسلمانوں کے لیے اور خصوصیت سے شیعوں کے لیے بے انتہا تقدس کی حامل ہے، اس کے اوپر ناجائز قبضے، اور اس کے بعد وہاں کے اوپر جو ہے وہاں کے اوپر جو بھی مظاہرہ ہوتا ہے ان کو پولیس والے مارتے ہیں، ان کو لاٹھیاں برساتے ہیں، گولیاں چلاتے ہیں، اور 13 ہمارے علماء کے اوپر FIR ہیں صرف شاہ مردہ کے سلسلے میں، 13 علماء پر جن کے امامے والے 13 ان پر FIR ہیں، کہ جو کلکتے کے مولانا نصر عباس صاحب ہیں، اسی طرح سے مظفر نگر کے مولانا علی قاسم صاحب ہیں، اس کے علاوہ 10 علماء کو انہوں نے انڈیا گیٹ پر صرف وہ کینڈل مارچ کے لیے صرف بس سے اترے تھے، کینڈل مارچ شروع نہیں کیا تھا، اترے تھے تو ان کو گرفتار کر کے لے گئے وہاں پر پارلیمنٹ اسٹریٹ کے تھانے پر، اور وہاں ان کو جیل بھیجنے کی تیاری تھی، پھر میں خود گیا وہاں کے اوپر، رات میں 12 بجے رات میں گیا، میں نے اپنی گرفتاری دی، اس کے بعد انہوں نے چھوڑا ان کو، مگر قائم مقدمے نہیں ہٹا۔ اسی طرح سے ابھی 31 کو جو ہم بڑی وہاں کی ہے پترکار ہے جو اکنامک ٹائمز میں لکھتی ہیں، جب انہوں نے ایک کانگریسی بہت بڑے لیڈر سے پوچھا کہ آپ مسلمانوں سے ساری حرکتیں کر رہے ہیں تو مسلمان آپ کو بھلا ووٹ دیں گے، اور مولویوں کو آپ اس طرح سے پیٹ رہے ہیں تو آپ بڑا مولوی آپ کی مخالفت نہیں کریں گے؟ تو انہوں نے کہا، ان کے جملے ہیں کانگریس کو اس بڑے لیڈر کے جملے یہ ہیں، ارے مولویوں کو کیا پوچھتے، تو ہم ان کو تھوڑے سے پیسوں میں تو خرید لیتے ہیں، ہم تو مولویوں کو خرید لیتے ہیں۔ یہ اس کانگریسی لیڈر کے جملے تھے کہ مولوی کیا چیز ہے ہمارے سامنے، ہم تھوڑے سے پیسے دیں گے وہ تو ہمارے ہاتھ بک جائیں گے۔ اور جب پبلک کی بات کہی تو کہا کہ پبلک مجبور ہے ہمیں ووٹ دینے پر، مسلمان مجبور ہے ہمیں ووٹ دینے پر، کیونکہ وہ نہیں چاہے گا مسلمان کہ بی جے پی کی حکومت ہو آ جائے، لہذا ہم جو بھی سلوک کریں وہ مسلمان تو مجبور ہے، وہ ہمیں ووٹ دے ہی گا چاہے ہم جو بھی اس کے ساتھ سلوک کریں۔ تو یہ ہے تھنکنگ، یہ ہے ذہنیت کانگریس کی، کہ وہ ہم کو غلام سمجھ رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم کو ووٹ دینے پر مجبور ہیں، لہذا ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے اس طرح سے توہین کی ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ایسی پارٹی کی حمایت کرنا یہ مسلمانوں کے ساتھ غداری ہوگی، مسلمانوں کے ساتھ غداری ہوگی، ایسی پارٹی کو ہم سپورٹ کریں گے۔ اور کیونکہ ایک عالم دین کی، اب یہ شیعہ نقطہ نظر کے لحاظ سے میں پیش کر رہا ہوں کہ شیعہ نقطہ نظر کے لحاظ سے یہ صاحب امامہ جو ہوتا ہے یہ ہمارے جو 12ویں امام ان کا نائب ہوتا ہے، یہ 12ویں امام جو ہمارے اپنے شیعہ عقیدے کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارے 12ویں امام آخری امام ہیں ان کا نائب ان کو ہم مانتے ہیں، اور ان کی توہین، ان کی انسلٹ ہم اپنے 12ویں امام کی انسلٹ سمجھتے ہیں۔ لہذا جہاں مسلمانوں کے ساتھ غداری ہوگی وہاں ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شیعہ کانگریس کو ووٹ دے گا تو امام زمانہ کے ساتھ غداری ہوگی۔
اور جو ہمارا 12ویں امام ہے اس کے ساتھ غداری ہوگی اگر کوئی شیعہ ووٹ دے گا، کیونکہ اس طرح سے لاٹھیوں سے ایک عالم دین کو مارنا، اس کے تھپڑ مارنا اور اس کے بعد اس کے امامے کی بے حرمتی کرنا، یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے امام کی بے حرمتی ہوئی ہے۔ لہٰذا شیعوں سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ بالکل مکمل بائیکاٹ ان کو کرنا ہے کانگریس سے، اور مسلمانوں سے ہماری اپیل ہے کہ جو اس طرح سے مسجدوں کی جو بے حرمتی جس نے کی ہے، جس نے بابری مسجد کی بنیاد ڈالی ہے ڈھانے کی، ان کے لیے مسلمانوں کے ساتھ غداری ہوگی اگر اس سلسلے میں مسلمان تھوڑی سی بھی حمایت کریں گے کانگریس۔ اسی چند جملوں کے لیے ہم یہاں